السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان من، آج اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہم سورۃ البلد سے سبق کا آغاز کریں گے۔ مکی سورہ ہے، نزول کے اعتبار سے اس سورہ کا نمبر 35 ہے، 1 رکوع جبکہ 20 آیات پر مشتمل ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر جا بجا قسمیں کھائی ہیں، اور یہ بات پہلے بڑی وضاحت کے ساتھ گزر چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر قسموں کے لیے جو اصول ہے اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین جہاں چاہیں جب چاہیں جس چیز کی چاہیں قسم کھا سکتے ہیں، زیتون کی، تین کی، تور کی، عصر کی۔ اللہ تعالیٰ اصول بنانے والے ہیں، قوانین بنانے والے ہیں۔ ان اصولوں اور قوانین کا اطلاق صرف مخلوق پر ہوتا ہے، اللہ پر نہیں ہوتا۔ مخلوق کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھائے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، من خلف لغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم اٹھائی اس نے شرک کیا۔ اللہ کے علاوہ سب کچھ، ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کا غیر ہے، تو کسی بھی چیز کی اگر قسم اٹھائی جائے گی تو پھر وہ بندہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ ماں سوائے اللہ کے کسی اور کی قسم اٹھانا ایک بندہ مومن کے لیے جائز نہیں ہے۔ جیسے ہمارے عمومی طور پر دودھ کی قسم کھائی جاتی ہے، بیٹے کی قسم کھائی جاتی ہے، شوہر بیوی کی قسم کھا رہا ہے، بیوی شوہر کی قسم کھا رہی ہے، اولاد ماں باپ کی قسمیں کھا رہی ہے، ماں باپ اولاد کے لیے قسمیں کھا رہے ہیں، تو یہ جائز نہیں کہ مجھے اس کی قسم ہے میں سچ بول رہا ہوں، مجھے فلاں کی قسم ہے میں سچ بول رہا ہوں، میں اس کی قسم کھاتا ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں۔ قسم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی جائز ہے اگر کسی بندہ مومن کو کھانا ہو تو۔ اور دوسری جگہ پہ بخاری شریف کی روایت ہے، جیسے صاحب التفسیر نے نقل کی ہے، من قال باللات فلیقل لا الہ الا اللہ، جس نے کہا مجھے لات کی قسم تو وہ فوراً پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور دوبارہ سے مسلمان ہو، کیونکہ اس نے اللہ کے غیر کی قسم کھائی ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، لا اقسم بہذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں بہذا البلد، اس شہر کی یعنی مکہ مکرمہ کی جہاں قرآن پاک نازل ہوا، وانت، اور اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ حل بہذا البلد، اترے ہیں اس شہر میں۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت اس شہر یعنی مکہ مکرمہ میں ہوئی، اور ولادت کے بعد عمر مبارک کے 53 برس آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی شہر کے اندر گزارے، اور پھر ہجرت کر کے مدینہ طیبہ اس وقت تشریف لے گئے جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور عمر مبارک کے آخری 10 برس آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ طیبہ کے اندر گزارے۔ آپ کی کل عمر مبارک 63 برس ہوئی۔ دوسری تفسیر یہ کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حلال کرنے والے ہیں اس شہر کو، یعنی مکہ مکرمہ کے اندر لڑائی جھگڑا حرام تھا، فتنہ فساد، جانور کو مارنا، شکار کرنا، یہاں تک کہ درختوں کو کاٹنا بھی منع ہے۔ لیکن 8 ہجری میں سورج کے طلوع ہونے سے لے کر عصر تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے لڑائی حلال کی گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب سے اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے یہ شہر حرمت والا ہے، یہاں پر لڑائی جائز نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے میرے لیے تھوڑی دیر کے واسطے حلال قرار دی ہے، اور اس کے بعد قیامت تک اس شہر میں لڑائی حلال نہیں ہے۔ بخاری شریف کے اندر روایت ہے، حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں منا، عرفات اور مزدلفہ میں جہاں اجتماعات تھے فرمایا، سنو اے لوگو، رب تعالیٰ نے میرے لیے لڑنا حلال کیا ہے اس شہر کے اندر، اس سے پہلے کسی کے لیے مکہ میں لڑنا حلال نہیں تھا، اور اس کے بعد قیامت تک کے لیے کسی کے لیے لڑنا حلال نہیں ہے۔ احلت لی ساعۃ من النہار، میرے لیے دن کے ایک حصے میں لڑائی حلال کی گئی ہے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت تھی، اور اس تفسیر کے مطابق آپ کے لیے یہ پیشگوئی تھی کہ آج تو آپ مجبور ہو کر اس شہر کو چھوڑ رہے ہیں، یعنی ہجرت کے مقام پر، مگر ایک وقت آئے گا کہ جب آپ کے لیے اس شہر میں لڑائی جائز ہوگی۔ تو فرمایا آپ اترے ہیں اس شہر میں، ووالد وما ولد، اور قسم ہے والد کی
اور جو اس نے جنا یعنی اس کی اولاد۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ والد سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے اور ماں ولد سے مراد ان کی اولاد مراد ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخصیص نہیں ہے، کیونکہ جنات میں بھی والد ہیں، حیوانات میں بھی والد ہیں، کائنات میں جو جننے والی مخلوق ہے سب میں والد ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان سب کی قسم اٹھائی ہے۔ تو فرمایا قسم ہے والد کی جو اس نے جنا، اور اس کا جواب قسم کیا ہے؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي قَبْضٍ، البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا انسان کو مشقت میں۔ انسان کو ہر جگہ مشقت اٹھانی پڑتی ہے، اور اس کی بڑی وضاحت پیچھے گزر چکی ہے۔ سورۃ انشقاق کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقی، اے انسان تم نے اپنے رب تک مشقت اٹھاتے اٹھاتے پہنچ جانا ہے۔ یعنی انسان اس دنیا کے اندر جب تک موجود ہے وہ کسی نہ کسی مشقت میں مبتلا ہے۔ ایک تو مسلسل اپنی زندگی کو باقی رکھنے کے لیے، اپنی زندگی کو آسان بنانے کے لیے اور اس کاروان سفر کو آگے بڑھانے کے لیے اسے مسلسل محنت کرنا پڑتی ہے، کسی نہ کسی کام میں لگا رہتا ہے۔ اس کے ساتھ پھر کبھی بیماری ہے، کبھی تندرستی، بھوک ہے، کبھی پیاس ہے، گرمی ہے، کبھی سردی ہے، کبھی مالی پریشانی، کبھی ذہنی، کبھی کوئی تکلیف ہے، کبھی کوئی تکلیف۔ تو دنیا میں چاہے کوئی امیر ہے یا غریب ہے، کسی نہ کسی غم میں، کسی نہ کسی تکلیف کے اندر ضرور گرفتار ہے۔ تو مفسرین کرام نے لقد خلقنا الانسان فی کبد کے ذیل میں کچھ اور نکات بھی ہیں جن کو بیان فرمایا۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا۔ اور اس سے یہ بات بڑی کھل کر سمجھ آتی ہے کہ دنیا میں کوئی آدمی مشقت کے بغیر ہو تو اس پر تعجب ہونا چاہیے۔ اس دنیا میں کوئی مشقت میں ہو تو پھر اس پر تعجب نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ عین فطرت ہے۔ دنیا میں کسی شخص پر کوئی تکلیف، کوئی مشقت نہ آئے تو یہ تعجب کا باعث ہے، اور اگر تکلیف اور مصیبت آئے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ دنیا تو نام ہی مشقت کا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو مشقت میں بنایا ہے۔ اگلی آیات کا شان نزول اس طرح سے ہے کہ مکہ مکرمہ کے اندر ایک بڑا طاقتور آدمی، مالی اعتبار سے بھی اور جانی اعتبار سے بھی موجود تھا، جس کی کنیت ابو الاشد اور نام اسید تھا۔ اونٹ کے چمڑے کو پاؤں کے نیچے رکھ کر لوگوں کو چیلنج کرتا ہوتا تھا کہ اسے کھینچ کے دکھاؤ۔ 10-20 لوگ اس چمڑے کو کھینچنے میں لگے رہتے، چمڑا ٹکڑے ٹکڑے ہوتا مگر کوئی اس کے پاؤں کے نیچے سے اسے کھینچ نہیں پاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت مال دیا تھا، بڑا صاحب ثروت آدمی تھا، مگر وہ اپنے مال کا کیا کرتا؟ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف خرچ کرتا تھا۔ جتنے بھی زبان آور لوگ تھے، پروپاگنڈا کرنے والے، ان سب کو بلا کر پیسے دیتا اور مختلف علاقوں میں، گلیوں میں، چوراہوں میں حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف پروپاگنڈا کرواتا، اور جس آدمی کے بارے میں اس کو خطرہ ہوتا کہ یہ مسلمان ہونے جا رہا ہے اس کو مال دے کر اسلام قبول کرنے سے بھی روکتا، اور نہ صرف یہ کام کرتا بلکہ اس چیز کے اوپر فخر کرتا اور علل اعلان برملا اس کا اظہار بھی کرتا کہ میں نے اسلام کے مقابلے میں اپنا بڑا مال خرچ کیا ہے۔ اللہ جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں ایحسب، کیا وہ خیال کرتا ہے، اللہ یقدر علیہ احد، کہ ہرگز اس پر کوئی قادر نہیں ہے، یقول، کہتا ہے، اہلکت مالا لبدا، میں نے ہلاک کیا، خرچ کیا بہت سارا مال۔ ایحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ خیال کرتا ہے کہ نہیں دیکھا اس کو کسی نے؟ پروردگار اس کو دیکھنے والا نہیں ہے کیا کہ کس کس کو خفیہ طور پر مال دے رہا ہے، پروپیگنڈا کروا رہا ہے، اور پھر بیٹھ کر فخر کرتا ہے کہ میں نے اتنا مال خرچ کیا۔ مال اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے، اسے اچھی جگہ لگانا چاہیے، جبکہ یہ بدبخت الٹا اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے پیغمبر کی مخالفت میں خرچ کر رہا ہے۔ اسی واسطے تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیطان، بے شک بے جا خرچ کرنے والے لوگ شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان کے بھائی اس لیے ہیں کہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے قوت دی، طاقت دی، اس وقت اور طاقت سے نیکی کرتا، لیکن اس نے وہ طاقت برائی میں خرچ کر دی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے مالدار کو وسعت دی، مال دیا تو اچھے کاموں پہ خرچ کرتا، جبکہ ابو الاشد نے اس مال کو برے کاموں پر لگایا اور دھکے سے شیطان کا بھائی بن گیا۔ اس شخص ابو الاشد کو بھی اللہ تعالیٰ نے مال کی وسعت عطا فرمائی تھی، مگر اس نے بھی اس مال کا غلط استعمال کیا اور رسول اللہ کی مخالفت میں اپنے مال کو خرچ کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.